پھر مجھے یاد ہے جب میرے تیسرے بچے کی ولادت ہونے والی تھی نا، تیسرے بچے کی، تو میرے پاس ڈلیوری کے پیسے بھی نہیں تھے، ہاسپٹل کے پیسے بھی نہیں تھے. مجھے وہ دن یاد ہے اچھی طرح. اب چونکہ انہوں نے سوال پوچھ رہے ہیں تو اس لیے بتا رہا ہوں میں. آپ کہتے ہیں کہ 4 شادیاں کرنے ہیں، معاشرے کی ایسی کی تیسی. مجھے ایک بات پوچھنی ہے کہ میری منتھلی سیلری 50,000 ہے، جس میں میری ایک بیوی اور 3 بچوں کا گزارا مشکل سے ہوتا ہے. تو آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ اگر میں دوسری شادی کروں یا 4 کروں تو ان سب کا گزارا 50,000 میں کیسے ہوگا؟ اگر آپ نے اس مسئلے کا تسلی بخش جواب دیا تو میں اسی ہفتے میں آپ سے انسپائر ہو کر دوسری شادی کر لوں گا. جواب کا طلبگار. آپ ایسا کریں، رشتہ تلاش کریں جو دوسری لڑکی ہو اس کو بتا دیں کہ میری 50,000 آمدن ہے اور اس میں میرا اتنا منتھلی خرچہ ہے، میری بیگم کا پورا ہو جاتا ہے، اتنا میرے پاس بچتا ہے، یہ بالکل بھی نہیں بچتا. تو اگر آپ اسی طرح میری وائف بننے کے لیے تیار ہے تو آئی ایم ریڈی، اس امید پر کہ شاید اللہ نکاح کے بعد مزید انتظام کر دے. تو کوئی ریڈی ہو جائے تو ٹھیک ہے، نہیں ہو تو وہ ریڈی ہوگی ہی نہیں. بولو، مل جائے گا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی، یعنی آپ کوشش تو کریں نا، لیکن پوری بات بتا کے کریں کہ میں پہلی والی کا نقصان نہیں پہنچاؤں گا، اس کو پہلی والی کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا میں آپ کی وجہ سے. تو آپ نے اگر کم میں گزارا کرنا ہے تو آ جاؤ. تو بعض ہوتی ہیں مجبور ہوتی ہیں، بہت غریب ہوتی ہیں، ان کے باپ کے پاس پاپوں کے پیسے نہیں ہوتے، سوکھی روٹی کے پیسے نہیں ہوتے، تو ایسی غریب لڑکیاں مل جاتی ہیں. وہ اچھا پھر جب ہو جائے گی تو اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ برکت دیتے ہیں. میں 6,000 میں نے دوسری شادی کی تھی یار. تو یہ سارے اشکالات مجھے بھی تھے، لیکن ہم نے کر لی. لوگوں نے مجھے کہا کیسے گزارا ہوگا، جیسی کی ہے تو مال میں اللہ نے برکت دے دی. پھر مجھے یاد ہے جب میرے تیسرے بچے کی ولادت ہونے والی تھی نا، تیسرے بچے کی، تو میرے پاس ڈلیوری کے پیسے بھی نہیں تھے، ہاسپٹل کے پیسے بھی نہیں تھے. مجھے وہ دن یاد ہے اچھی طرح. اب چونکہ انہوں نے سوال پوچھ رہے ہیں تو اس لیے بتا رہا ہوں میں. تو مجھے میرے ایک دوست نے کہا کہ اچھا، انہوں نے کہا کہ مفتی صاحب آپ کے یہاں بچے کی ولادت ہو رہی ہے، گھر والے ہسپتال میں ہیں، تو آپ کی غربت دیکھو یار، اپنی حیثیت دیکھو، اور بچے دبا کے پیدا ہوئے جا رہے ہیں. تو میں نے اس سے کہا یار رزق دینے والا کون ہے؟ مجھے وہ اسی مسجد کی بات ہے، یہی بیٹھا ہوا تھا. میں نے کہا یار یہ تو اللہ نے وعدہ کیا ہے، انتظام کرے گا اللہ تعالیٰ. تو اب یہ تو نہیں کہ ہم پیسہ دیکھ کے اگر بچے شروع کر دو گے نا، پھر تو کروڑوں روپے والے بھی 2 بچوں سے زیادہ نہیں ہوتے ان کے، وہ 2 بھی بڑی ویسے ہی ہو گئے ہوتے ہیں ان کے. تو اس میں تو خالصتاً اللہ پہ توکل کرنا ہے. اب میں ویسے آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں. ہوا یہ کہ ان دنوں میں نا میرے کزن نے رمضان میں مجھ سے عربی گرامر پڑھنا شروع کی. میرے کزن ہیں، بڑے ہیں، بھائیوں کی طرح ہیں، امریکہ میں ہوتے ہیں. میں نے ان کو عربی گرامر پڑھانا شروع کر دی. 1 مہینہ گزرا ہوگا. انہوں نے مجھے کہا کہ یار میں اس کی فیس دوں گا آپ کو. میں نے کہا بھائی میں فیس نہیں، آپ تو بھائیوں کی طرح ہو، میں کیوں آپ سے فیس لوں، میں فری میں ہی پڑھا رہا تھا. انہوں نے کہا نہیں، 1 مہینہ میں نے آپ کا اتنا ٹائم لیا تو میں فیس لازمی بھیجوں گا، یا ہدیہ بھیج دوں گا، گفٹ بھیج دوں گا، آپ فیس نہ بولو اس کو. جو خاندانی آدمی ہوتا ہے نا وہ پوچھ کے نہیں کہتا کہ میں بھیجوں کہ نہیں بھیجوں. تو وہ چونکہ خاندانی ہے تو انہوں نے کیا کیا، اکاؤنٹ میں ٹرانسفر. اچھا اس وقت میرا بینک اکاؤنٹ بھی نہیں تھا، تو وہ اپنی والدہ کے ہاں ادھر کراچی میں ہی اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کر دیے کہ میں نے ٹرانسفر کر دیے، آپ جا کے لے لینا وہاں سے. تو اب میں نے کہا کر ہی دیے تو پھر لے لیتا ہوں میں جا کے. اللہ کی قدرت کے جب ہاسپٹل میں نے جانا تھا بل پے کرنے کے لیے، گھر والے تو گھر آ گئے تھے، بل جمع ہو گیا تھا، میں نے کہا تھا میں دے دوں گا. تو میں جب گیا ہوں نا ان کے گھر، تو جو پیسے انہوں نے مجھے دیے، جب میں ہاسپٹل میں گیا بالکل وہی بل بنا ہوا تھا ہاسپٹل میں. وہ میں نے وہاں جا کے جمع کیے، اور میں گھر آ کے میں نے اس دوست کو کہا، میں نے کہا یار یہ سیٹ اپ ہو گیا ہے اللہ کے فضل سے. آئی بات سمجھ میں، ہو گیا سیٹ اپ. تو ہمارے ساتھ تو اللہ کا اسی طرح معاملہ ہے. ہم جیسے نالائقوں کے ساتھ جب ایسا معاملہ ہے تو جو توکل والے لوگ ہیں ان کے ساتھ تو پتہ نہیں کیا ہوتا ہوگا. تو یہ چیزیں کیلکولیشن سے نہیں چلتی ہیں. اگر جو کالو کیلیٹر لے کے بیٹھ گیا نا، کیلکولیٹر کو کالو کیلیٹر، تو وہ گیا کام سے. پھر تو ایک بیوی پالنا 50,000 میں ایک بیوی پالنا ممکن ہے کیا؟ آپ ایک کیسے پال رہے ہو 50 میں یار؟ اس کو لاؤ بندہ ہے کہاں، یہ کیسے پال رہے 50,000 میں؟ بل آ جاتا ہے 5-6 ہزار روپے کم سے کم، مرے سے مرا سڑا ہوا پنکھا بھی ہو نا تو 50,000 تو بل بنا دیتا ہے وہ. کسی دن غلطی سے استری کھلی رہ گئی تو گئے کام سے. تو 50,000 میں ایک بیوی کو پالنا ناممکن ہے، لیکن پال رہے ہو نا، 3 بچے بھی ہو گئے تو چل ہی رہے ہیں نا، تو 2-4 اور بھی ہو جائیں گے انشاءاللہ، چلتے رہیں گے. تو یہ توکل کے بغیر ہوتا نہیں ہے. اگر اس میں کالو کا لیٹر لے کے بیٹھو گے تو پھر تو ایک بیوی بھی آپ نے غلط کی ہے. دنیا دار لوگوں کو بتاؤ کہ میری 50,000 تنخواہ میری بیوی ہے، وہ رکھ کے تھپڑ لگائیں گے. وہ بے شرم آدمی، دکان پکوڑوں کی اور باتیں
करोड़ों की, 50,000 में तूने की क्यों शादी? एक और वाकया मुझे याद, मेरे तो बहुत सारे वाकये आते हैं ऐसे। एक दफा मैं ऐसे ही बैठा हुआ था तो बिल्कुल ही पैसे खत्म हो गए ना। अच्छा, मैंने कभी टेंशन ली नहीं, और ये अल्लाह का फजल है, मेरा कमाल नहीं है, मैं तो बहुत ही नालायक आदमी हूं। तो अल्लाह मियाँ ने शायद ये वाकयात मुझसे सुनवाने थे मिंबर पे ना, शायद हो गई ये वाकया। मैं ऐसे ही बैठा हुआ तो पैसे गए तेल लेने ना जेब बिल्कुल खाली। घर में भी मैंने कभी नहीं बताया था कि मेरी जेब खाली हो गई है। घर में बदमाशी के साथ, पैसा बहुत है भाई, एक और कर रहा हूं मैं, ऐसे ना। तो मैं बैठा हुआ, बिल्कुल ही पैसे नहीं है। एक वहमी आया, इसलिए वहमियों को बुरा नहीं कहना चाहिए। वहमी आया, उसने कहा मुफ्ती साहब मुझे ऐसा लगता है मेरी बीवी को तलाक हो गई है। अच्छा, उसी वक्त एक साहब ने मुझसे पूछा, आप अपने करीबी दोस्त थे, तो मैंने जेब में हाथ डाला तो पैसे ही नहीं थे। अच्छा, महीना ख़त्म होने में 2-3 दिन बाकी थे, 2-3 दिन बाकी थे। पहली तारीख को तो मुझे फिर तनख्वाह मिल जाती थी ना, तो अभी 2-3 दिन कैसे गुजारा होगा ये नहीं पता था मुझे। तो अच्छा, फिर मैं अल्लाह का शुक्र है मांगता नहीं था कभी। बहुत परेशानी हुई ना, बकरी उठा के बेच दी, अपनी मुर्गी बेच दी, या अल्लाह भला करे आपका, कोई भी चीज़ उठा के क्या किया, बेच दी। तो बेच दो यार, ऐसा हो जाओ बिल्कुल रोड पे आ जाओ हाथ किसी के सामने कोशिश करो ना फैलाओ। तो और मैंने ये सोचा हुआ था बिल्कुल ही नील हो गया तो घर वालों से बोल दूंगा भाई कुछ भी नहीं है, रहना है रहो, मैं भी भूखा आप भी भूख। तो ये भी एक स्टाइल है ना, होता नहीं है, अल्लाह यहां तक लाता नहीं है किसी को, लेकिन दिमाग में ये रख लो बेगम हमारे पास कुछ भी नहीं है, जेबें देख लो खाली हैं। अब ये नहीं होगा कि मैं छुप के होटलों पे कहीं जाके खाऊंगा और आपको भूखा रखूंगा, ना 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 ना, इस भूख में मैं आपके साथ बराबर का शरीक हूं। लेकिन अल्लाह ने ऐसा कभी होने नहीं दिया। लेकिन जहन ये बना के रखो, होता नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमें तो अल्लाह ने इतना खिलाया कि परहेज करना पड़ रहा है। जो इजाफी जो चर्बी जमा हो गई है ना, उसको आप कहोगे नजर तो आ नहीं रही है, लेकिन बहरहाल हो गई थी 2013 में। तो फोड़ फाड़ अभी भी रहे तबीयत से अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने कहा वो बिल्कुल मार्केट से पैसे वैसे शार्ट हो गए थे। तो मुझे याद है वो एक बंदा आया वहमी, वो कह रहा है यार मुफ्ती साहब मैंने एक जुमला बोला है, इससे कहीं तलाक तो नहीं हो गई? मैंने कहा इस जुमले से नहीं हुई। कह रहा फिर भी एहतियातन आप निकाह पढ़ा दें। मैंने कहा क्यों पढ़ा दूं, जब तेरी तलाक ही नहीं हुई है तो मैं क्यों पढ़ा दूं? कह रहे नहीं, उस बेगम से बात कराई, उसने कहा पढ़ा दें आप, काइंडली प्लीज़ पढ़ा दें, तसल्ली हो जाएगी। मैंने 2-4 गवाह बुलाए, मैंने निकाह पढ़ा दिया, उसने फीस निकाल के दे दी मुझे, ये लो। भाई मैंने कहा मैंने क्या किया, मैंने तो इजाब व कबूल किया। कह रहे नहीं आपने निकाह पढ़ाया, अब बहुत पीछे पड़ा, दे दिया। मैंने उस दोस्त को बोला, मैंने क्या देख रहा है 2 दिन रह गए थे, रोकड़ा क्या है, स्टाइल है भाई, रोकड़ा आ गया है। अच्छा, जब मैंने दूसरी शादी का इरादा किया ना, तो मुझे उस होटल के पराठे शुरू से अच्छे लगते हैं। पराठे में घर के नहीं खाता था, होटल से ही खाता था। तो मुझे ख्याल हुआ कि यार अब मेरे खर्चे बढ़ जाएंगे, अब अपना हाथ क्या करो थोड़ा, अभी आड़े तिरछे खर्चे, GTO 125 में पिटैंकी भर रहा हूँ, ये सब कम करो अब। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा पराठे छोड़ो थोड़ा सा तो, लेकिन अल्लाह का शुक्र है नीयत ही की थी, अब तक छोड़ने की नौबत अब तक नहीं नौबत आई। रिस्क बढ़ता ही जाता है, दरवाजे अल्लाह की तरफ से खुलते ही जाते हैं। ये बताते हुए भी डर लग रहा है कि अल्लाह कहेगा कि तू, तेरे अमल क्या है ना, तू बातें इतनी बड़ी बड़ी कर रहा है। तो डर भी लग रहा है मुझे कि अल्लाह की नज़र ना हट जाए और इस्तिदराज ना हो, ये डर भी लग रहा है कि ढील ना हो अल्लाह की तरफ से कि आखिरत में इकट्ठा ही पकड़ूंगा मैं तुझे, दुनिया में मजे उड़ा ले, ये डर भी लग रहा है ये कहते हुए। लेकिन हकीकत में आपको बात बताऊं, मैं सही हूं या नहीं हूं, लेकिन वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुवा हस्बु, ये शादी बच्चे ये तवक्कुल पे होते हैं, ये रोकड़े पे नहीं होते। जिन्होंने रोकड़े को देखा है ना, ऐसे करोड़पति लोगों को जानता हूं जिनकी एक भी नहीं है। वो कहते हैं 1 करोड़ में गुजारा कहाँ होता है हमारा मौलवी साहब, सिर्फ 1 अरब रुपए कहाँ गुजारा होता है मौलवी साहब। ऐसे लोग हैं दुनिया में। तो ऐसे फजुल बातें, तो दिल बड़ा रखो मेरे भाई। हमारे नबी की खिदमत में सही बुखारी की हदीस है, एक खातून आई, उन्होंने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह मैं आपसे निकाह करना चाहती हूँ। आपने इरादा नहीं किया। एक सहाबी उठे, उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह मेरा निकाह करा दें। आपने फरमाया तुम्हारे पास क्या है? उन्होंने कहा इस लंगोट के अलावा कुछ भी नहीं है। एक इज़ार बांधा हुआ था नीचे। इस हदीस पे इमाम बुखारी ने बाब बांधा है, बाबू तज़वीजिल मौसिर, गरीब की शादी। क्या बाब बांधा है? गरीब की शादी। तो उन खातून को एतराज़ होना चाहिए ना, इतने गरीब से मैं नहीं कर रही। उन खातून को एतराज़ नहीं था। इससे पता चलता है बाज़ दफ़ा इंतहाई गरीब को भी अपने से भी कोई गरीब
مل جاتی ہے. خاتون انکار کر سکتی ہیں بھائی میں نے اتنے غریب سے نہیں کرنی, لیکن بعض دفعہ آپ کی 50,000 میں ایسی مل سکتی ہے آپ کو جو بہت تھوڑے پہ کیا ہو, راضی ہو جائے. آپ تلاش کریں گے, لیکن مائنڈ بہت اونچے ہیں نا لوگوں کے, غریب سے کرنی نہیں ہے, مالدار سے کر کے پھنس جاتے ہیں. کہتے ہیں مفتی صاحب نے تو کہا تھا 50,000 میں گزارا ہوتا ہے, میں نے ڈیفینس سے کر لی ہے, اب یہ 50,000 کیا, اس کے تو گٹکے کا خرچہ 50,000 کا ہے, ڈیفینس والی کا تو میرے بھائی 50,000 تو ویسے ہے جیسے ان کی تو کی اوقات نہیں ہے نا. تو سوال پیدا ہوتا ہے جب تیری اوقات نہیں تھی تو نے اتنا بڑا ہاتھ ڈالا کیوں, اتنی اونچی جگہ تو نے ہاتھ کیوں ڈالا؟ تو یہ اللہ پہ توکل نہیں, یہ بے وقوفی ہے. تو آپ اپنی اوقات دیکھ کر پاؤں پھیلاؤ, غریب سے غریب لڑکی تلاش کرو, وہ گزارا کرے گی آپ کے ساتھ. تو غریب آدمی 4 شادیاں کرے انتہائی غریب سے, پھر چلے گا وہ, پھر اللہ کی مدد بھی آئے گی. اپنی اوقات نہیں ہے اور آپ نے اپنے سے اوپر ہاتھ ڈال دیا تو پھر اللہ کی کوئی مدد نہیں ہے. ایسے لوگ بھی ہیں. پھر تو ایک نہیں ہو, 50,000 والا مجھے بتاؤ ڈیفینس میں کرتا تو رشتہ لینے جاتا نا تو گلی کے کتے چھوڑ دیتے اس کے پیچھے. ایک صاحب نے مجھے اپنا واقعہ سنایا کہ میں غریب تھا, میں ایک بڑا اتوچے خاندان میں چلا گیا رشتہ لینے, مجھے لڑکی پسند تھی. تو اس کے باپ نے مجھے کمرے میں بٹھایا, بولا ہاں, باپ نے بٹھایا, ہاں بھی بیٹی کے لیے رشتہ آیا جی, بیٹا کرتے کیا ہو؟ کہہ رہا میری صدر میں یہ اتنی بڑی دکان ہے. باپ کو اندازہ ہو گیا یہ کیا ہے, ہمارے اسٹیٹس کا نہیں ہے. تو باپ نے کہا کہ دیکھو تمہاری جتنی بڑی دکان ہے نا اتنے ہمارے لیٹرین ہوتے ہیں, واش روم ہوتے ہیں, پتلی گلی سے نکل. تو ظاہر ہے اگر وہ یہاں کرتا تو مشکل میں نہیں پڑ جاتا. خیر بعد میں اس کی وہ بھی وہیں گئی, کمال کی بات, اور بڑی اچھی زندگی گزری اس کی, کیونکہ لڑکی نے پسند کر لیا تھا اس کو. پھر وہ پھر اللہ کی دین ہوتی ہے بھائی. آپ اس چکر میں نہ رہیں کہ میں ڈیفینس میں جاؤں گا, میری پکوڑوں کی دکان ہے, بیٹھوں گا, لڑکی کا ابا پوچھے گا کیا کرتا ہے, میں کہوں گا دودھ جلیبی بیچتا ہوں, تو ہو سکتا ہے لڑکی مجھے پسند کر لے. اس خوش فہمی میں نہ رہیں, کوئی نہیں پسند کرتا. آج کل پسند میں سب سے پہلے جیب دیکھی جاتی ہے کہ پیسہ کتنا ہے آپ کے پاس. ہاں جو آپ سے بھی زیادہ غریب ہوگی, بہت زیادہ, وہ 50,000 کو بھی کیا سمجھے گی, بہت بڑی نعمت سمجھے گی. تو اس میں جو ہے نا اللہ پہ اعتماد اور توکل کا عنصر زیادہ ہے. تو اپنے سے غریب میں کرو. میں وہ حدیث مکمل کر دوں تو ان صحابی کے پاس تو ایک ازار, کچھ بھی نہیں. نبی نے فرمایا کہ لوہے کی انگوٹھی تو لے آؤ مہر میں, انہوں نے کہا وہ بھی نہیں ہے. تو ہمارے نبی نے ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ جب تمہارے پاس کچھ ہے ہی نہیں تو کیسے بیوی کو کھلاؤ گے. نہیں بھائی, جب لڑکی راضی ہے تو ہم نکاح کریں گے. کیوں بھائی, کچھ بھی نہیں ہے لیکن خود اب تک زندہ ہے یا نہیں ہے, بیسک ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں تبھی تو جوان ہو گئے نا. تو جب ایک آدمی کی پر ایک بیوی کی ذمہ داری بھی آئے گی, تو جس اللہ نے ان کی بنیادی ذمہ داریاں پوری کی ہیں, تو جو اللہ ان کے کھاتے میں بیوی ڈال رہا ہے وہ بیوی کی ذمہ داریاں بھی ان سے پوری کروائے گا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اس توکل پہ کی ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا نکاح پڑھا دیا, اور ایک دفعہ بھی یہ نہیں کہا کہ تم چونکہ غریب ہو لہٰذا جاؤ تمہاری شادی نہیں کراتا میں. تو غریب بھی کرے گا شادی, امیر بھی کرے گا, لیکن غریب اپنا اسٹینڈرڈ کیا کرے گا, گرائے گا. وہ غریبوں میں کرے گا جا کے, وہ مالداروں میں نہیں کرے گا. مالدار مالداروں میں کریں گے. بلکہ اسلام میں تو یہ کہ جتنی مالدار لڑکی ہے اس سے زیادہ مالدار میں اس کا نکاح ہو, تاکہ وہ اچھی لائف گزارے. اور مرد کیا کرے, اپنے سے کمتر میں, تاکہ ذمہ داریاں اٹھانا آسان ہو. یہ فقہاء نے لکھا ہے اور قرآن و سنت ہی سے اخذ کیا ہے کہ مرد اپنے سے کمتر میں نکاح کرے, عورت کا نکاح اس سے برتر میں. میٹرک والی کا نکاح بی اے والے سے کیا جائے, بی اے والے کا نکاح ماسٹر سے کیا جائے. لیکن آج کیا ہو رہا ہے, الٹا. لڑکی ڈاکٹر ہے, نکاح 8ویں پاس, میں نے خود پڑھائے ہیں ایسے نکاح. لڑکی کروڑ پتی ہے, لڑکا شادی والے دن بھی شیروانی ادھار لے کے آیا ہوا ہوتا ہے کسی سے, ٹھیک ہے نا. تو یہ میچنگ کی شادی نہیں ہے, لڑکا حقوق نہیں ادا کر سکتا, لڑائیاں ہوں گی. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب